کروں گا ہمارے نوجوان مذہبی اسکالر اس ماں بارگاہ کے مرکزی خطیب جناب قبلہ مولانا سید امجد نقوی صاحب سے کہ وہ آپ کو ولایت کے جام بھر بھر کے پلائیں، اور جو پہلی دفعہ سماعت کر رہے ہیں مولانا صاحب کو ان سے گزارش کروں گا کہ خصوصی طور پہ ان کو سماعت فرمائیں، کیونکہ اس بگش کا میں سب سے بڑا پہلا خیر ان کا میں ہی، تو ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں گفتگو کرتے ہیں اور سبق آموز بیان ہے ان کا، خصوصی طور پہ جو باہر کھڑے ہوئے ہیں جڑے نہ پیچھے نمازاں پڑھ رہے ہو باہر نہ کبر کرتے ہو اچھا والا حیدری سرکار کا استقبال کیجئے گا پرجوش انداز میں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، باز بلند سلام۔ المدفون بأرض المدینہ الرسول المسدد والمصطفى الامجد المحمود الاحمد محبوب الہ رب العالمین ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید ومتقنہ فی کتابہ الحمید واصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ نعرہ حیدری۔ سب سے پہلے آپ تمام حاضرین کو جشن امیر ممکنات بہت بہت مبارک ہو۔ ذاکر اہل بیت جناب کامران عباس بی صاحب تشریف لا چکے ہیں، تو جلدی جلدی بغیر تمہید کے میں جشن کا پہلا جملہ کسی عالم کی زبانی نہیں خدا کی زبانی بیان کر رہا۔ سلامت رہیے۔ اللہ نے کہا اِنَّا اول بیت وضع للناس للذی سلامت رہیے ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ پہلا وہ گھر جس کو ہم نے لوگوں کے لیے بنایا وہ ہے مکہ میں۔ بولو یار وہ کہاں پہ ہے؟ مکہ میں، مبارکاً بڑا ہی بابرکت گھر ہے، وہدی للعالمین، اور وہ گھر ہدایت ہے عالمین کے لیے۔ پہلا جملہ سماعت فرمائیے گا، پہلا گھر جو مکہ میں لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے بنایا وہ بڑا برکت والا ہے اور وہ ہدایت ہے عالمین کے لیے، اور اس گھر کو ہم نے دو نبیوں سے بنوایا ہے۔ ایک نبی کا نام ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گرجوں کو تھوڑا یہ یقین ہے علیہ السلام ہے نا، یعنی ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر عقل کر جو کعبہ بنائے وہ علیہ السلام ہوتا ہے، جو کعبے میں آ جائے وہ رضی اللہ جیسے ہے۔ نعرہ حیدری، جیسے شروع ہو گیا ہے۔ پہلا گھر جو ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بنایا ہے وہ کعبے میں ہے، اور وہ ہدایت کرتا ہے عالمین کو۔ میں نے حج کیا 2011 میں، میں نے کعبہ کے سامنے یوں ہاتھ کھول کے نماز پڑھی، میرے ساتھ والے نے قبلہ یہاں پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھی، اس کے ساتھ والے نے گردن پکڑ کے نماز پڑھی۔ کعبہ نے کسی کو نہیں کہا کہ تیری غلط ہے اور تیری ٹھیک، اور اللہ کہتا ہے ہدی للعالمین، کعبہ کرتا ہے ہدایت۔ شیعہ واپس آیا، سنی واپس آیا، دیوبندی واپس آیا، اہل حدیث واپس آیا، جو جیسا کیا
کہ ہم جنگوی تیری غلط ہے اس کی ٹھیک، یا اس کی غلط تیری ٹھیک، کعبہ نے بات ہی نہیں کی۔ اللہ کہتا ہے یہ ہدایت ہے۔ کاش میں جملہ سمجھا پاؤں اور آپ جملے کی گہرائی تک پہنچ جائیں۔ قرآن تباہ، لوگوں کے موبائل چوری ہوتے ہیں، حرام ہے یا کعبے نے کسی کو کہا ہو واپس کر رہے؟ آپ چپ ہیں، آپ کا چوری ہوا نہیں۔ پوچھیں ان سے کہ جن کا ہوتا ہے چوری۔ قرآن تباہ، بڑے بڑے جیت جوان دنیا مارچیں کرتے ہیں تباہ۔ حرام ہے یا کعبے نے کسی کو کہا ہو آرام سے ایسے کیوں دوڑ رہے ہو؟ اللہ کہتا ہے ہدی للعالمین، کعبہ ہدایت عالمین کے لیے۔ آپ گھر جائیے اور سوچئے کہ یہ موبائل چوری کرنے والے کو کعبہ ہدایت کیوں نہیں کرتا؟ یہ مختلف طریقوں سے نمازیں پڑھنے والے کو کعبہ ہدایت کیوں نہیں کرتا؟ چاروں طرف کھڑے ہو کے لوگ پڑھتے ہیں نماز، کعبہ کسی سے بولتا ہی نہیں، کعبہ کسی سے کلام ہی نہیں کرتا، کعبہ کسی سے بات ہی نہیں کرتا۔ شاید میں سمجھا پاؤں۔ لوگ کہتے ہیں میں سکول سے پڑھا ہوں، اللہ کے بندے سکول نہیں پڑھاتا، اندر استاد ہوتا ہے۔ بولے یار بولے، میں نے جشن پڑھنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سکول مشہور ہے کیولا، اندر پڑھاتا استاد ہے۔ لوگ کہتے ہیں مجھے اس ہسپتال سے شفا ملی ہے، ہسپتال ٹیکے نہیں لگاتا، ہسپتال آپریشن نہیں کرتا، اندر ڈاکٹر ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں نے اس مسجد سے قرآن پڑھا ہے، عقل کے اندے مسجد قرآن نہیں پڑھاتی، اندر کاری ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی پورا دن مسجد کے گرد چکر لگاتا ہے، کاری کے پاس نہ جائے اسے قرآن نہیں آتا۔ کوئی پورا دن ہسپتال کے چکر لگائے، ڈاکٹر کے پاس نہ جائے اسے شفا نہیں ملتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا سکول نہیں پڑھاتا، اندر ڈاکٹر ہے، ہسپتال سکول نہیں پڑھاتا، اندر استاد ہے، ہسپتال شفا نہیں دیتا، اندر ڈاکٹر ہے، مسجد نہیں پڑھاتی، اندر کاری ہے، کعبہ ہدایت نہیں دیتا، اندر ہادی ہے۔ حیدر حیدر نعرہ حیدری، سلامت رہیے۔ اندر ہے ہادی، جملہ سنیے، ہادی ہے اندر، کعبہ ہدایت نہیں دے گا، جو اندر آیا ہے وہ ہدایت دے گا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے اوپر لکھے جاتے ہیں مضمون، جیسے ہمارے یہاں لکھا جاتا ہے قائد اعظم پہ مضمون، ڈاکٹر محمد اقبال پہ مضمون۔ اگر آپ کی توجہ ہو گئی تو اسی جملے پہ جشن مکمل ہو جائے گا۔ توجہ رکھیے گا، کیسے مضمون شروع کرتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر کو 1877 میں پونجا جناح کے گھر میں کراچی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان چلے گئے۔ ڈاکٹر محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو شیخ نور الدین کے گھر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان چلے
نبی کے بعد علی جیسا مسجد نبوی ابن عباس فرماتے ہیں صحابہ نبی کے سامنے جو ہے کیا نبی نے دیکھا کہ علی کا قدم آیا مسجد میں، جیسے ہی علی نے قدم رکھا نبی نے منبر چھوڑا، کھڑے ہوئے، آپ نے لطف نہیں لیا، آگے بڑھے، علی کو سینے سے لگایا، علی کا ماتھا چوما، علی کا ماتھا چوما، علی کا ماتھا چوما۔ یہ میں نے خطابت میں نہیں کہا، نبی نے 3 مرتبہ ہی چوما، پھر پیچھے کیا، ہے جو علی، چوما، پھر پیچھے کیا، چوما۔ توجہ سے سنیے گا، ابن عباس کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، میں آگے بڑھا، آگے بڑھ کے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ علی سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی میں دیکھ رہا ہوں۔ نبی مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے ابھی تو نے اس کی نہیں نہ دیکھی جو نظر ہی نہیں آتا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی مجھے تو تم نے دیکھ لیا ہے، ابھی تو نے اس کی محبت نہیں دیکھی جو نظر ہی نہیں آتا۔ اب ابن عباس نے کہا مجھ سے رہا نہ گیا، میں آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ بھی علی سے محبت کرتا ہے، آپ بھی علی سے محبت کرتے ہیں، علی سے محبت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت میرے نبی نے کہا اے ابن عباس علی کائنات میں صرف ایک ہے، علی کائنات میں صرف ایک ہے، علی کائنات میں صرف ایک ہے۔ ابن عباس نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سی خصوصیت ہے جو علی کو ہر ایک سے جدا کرتی ہے؟ میرے نبی نے کہا اے ابن عباس سن، آدم سے لے کے قیامت تک ہر ایک کی نسل اس کی اپنی ذات سے ہے، میری نسل علی کی ذات سے ہے۔ وہ سارے ہیں اولاد علی۔ بندہ آہستہ آہستہ نمازی بن سکتا ہے، بندہ آہستہ آہستہ روزہ دار بن سکتا ہے، بندہ آہستہ آہستہ حاجی بن سکتا ہے، بندہ آہستہ آہستہ سید نہیں بن سکتا۔ یعنی خوشاب میں ہو تو درخان، مدرسے میں آئے تو قریشی، مدرسے پڑھنی شروع کر دے تو ہاشمی، علامہ بن جائے تو سید۔ عقل کر، باپ علی ہو تب بندہ سید ہوتا ہے، باپ علی ہو بندہ ہوتا ہے سید۔ میں نے کہا کہ ایسے ہی لوگ راضی بیٹھے لوگ ایسے ہی مقابلہ کرتے ہیں علی کا۔ جتنے بھی صحابہ ہیں ان کے درمیان کھڑا کر کے دیکھ علی کو، علی سب سے جدا نظر نہ آئے، تو علی امام ہی ہے۔ چلیں ہر صحابی کو چھوڑیے، جن جن صحابہ کی نبی سے ہے رشتہ داری، چپ کر گو نبی نے کیے میں بتا رہا ہوں اور آپ کو سنا رہا ہوں، توجہ ہے نا۔ بعض صحابہ کے گھر میں سلامت رہیے، نبی نے کی شادی، ان کی بیٹیاں بنی امہات المومنین۔ ایسے کیا وہ رتبے کے اعتبار سے، رشتے کے اعتبار سے باقی صحابہ سے تو معتبر ہوئے نا، انہی میں علی کو کھڑا کر کے دے۔ اگر علی سب سے جدا نہ ہو تو میں علی کو امام ماننا چھوڑ دوں گا، خدا کی قسم ہے۔ جو میرے نبی کا رشتہ دار ہے ان کے درمیان علی کو کھڑا کر اور پہلے صحابی سے لے کے آخری صحابی تک تعصب کی اینک اتار کے تو مجھے کوئی ایک صحابی بتا کہ جس کی اولاد پہ صدقہ حرام ہو۔
اب پھر اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں نے کیا انسان کو خلق، اور خلق کرنے کے بعد انسان کے اندر رکھی ہیں 4 کمزوریاں۔ پہلی کمزوری بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو جشن سنتے ہیں، جو مولود کعبہ کے جشن میں شرکت کرتے ہیں، وہ اس آیت کے ترجمے پہ ہی میرا ساتھ دینا شروع کر دیں گے کہ بلا اللہ کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ ہم نے انسان کو ماں کے پیٹ سے دنیا میں اس حالت میں بھیجا کہ وہ جاہل تھا۔ اللہ نے ہمیں جاہل بھیجا، سچ وہی ہے جو اللہ کہے، ایسے ہی ہے۔ اللہ نے کہا کہ جو بھی انسان ہو وہ ہے جاہل، پھر کہا ان الانسان خلق ہلوعا، ہم نے انسان کو لالچی پیدا کیا، یعنی اللہ نے کہا کہ ضروری کیا ہے کہ انسان کو پیدا کیا تو جاہل پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا تو لالچی پیدا کیا، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا، انسان کو توجہ نہیں کی، کمزور یعنی پاؤں ہیں چل نہیں سکتا، ہاتھ ہیں ہاتھوں سے کھا نہیں سکتا، کمزور جو ہے، منہ پہ آ جائے پردہ کپڑا ہٹا نہیں سکتا، کوئی آ کے ہٹائے، کمزور جو ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے ہمیں جاہل پیدا کیا، اللہ نے ہمیں کمزور پیدا کیا، اللہ نے ہمیں لالچی پیدا کیا۔ پھر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اعلم بكم اذ انشأکم، یہی حق ہے قرآن سننے کا، اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، میرے سامنے خبردار پاکیزگی کا دعویٰ مت کرنا، کیا کہنے جو بول پڑے ہیں ان کو میرا سلام، میرے سامنے خبردار اللہ کہتا ہے پاکیزگی کا دعویٰ مت کرنا، میں تمہیں ماں کے پیٹ سے جانتا ہوں، فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، خبردار میرے سامنے مت کہنا کہ ہم پاک ہیں، جب تم ماں کے پیٹ میں حالت جنین کے مسافر تھے میں اس وقت سے تمہیں جانتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے ہمیں جاہل پیدا کیا، اللہ نے ہمیں کمزور پیدا کیا، اللہ نے ہمیں لالچی پیدا کیا، اللہ نے ہمیں ناپاک پیدا کیا۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے، اب ہادی بھی ہم اسے مانے جو ہم جیسا ہو؟ اللہ اکبر، توجہ ہی نہیں کی، یعنی ہادی بھی ہم اسے مانے جو ہم جیسا ہو، میں کمزور ہوں، میں لالچی ہوں، میں جاہل ہوں، میں ناپاک ہوں، خدا کی قسم ہے تم جسے چاہو ہادی مانو، لیکن میں نے جسے اپنا ہادی مانا ہے، میں جاہل ہوں، لیکن جو میرا ہادی ہے اس نے آتے ہی زبور بھی سنائی ہے، انجیل بھی سنائی ہے، قرآن بھی سنائی ہے، قرآن کا بھی وہ قاری ہے۔ انجیل سنائی، قرآن کا بھی وہ عالم ہے، میں جاہل ہوں، میرا ہاتھی جاہل نہیں، میں کمزور ہوں، توجہ، لیکن جسے میں نے اپنا ہاتھی مانا ہے وہ کمزور نہیں ہے۔ 4 دن کے علی کو نبی نے اٹھایا، ابو طالب کے گھر میں لے گئے، جھولے میں لٹایا، ابو جہل آ گیا، اس کے پاس تھا ایک سانپ، میں کمزور پیدا ہوا، میرا ہاتھی کمزور پیدا
ایڈا خوبصورت پڑھنے لگا بندے جشن تو ڈرے نہیں چلتے جہاں بندہ علی نوازی بندہ ہے حج جاؤ بولو میرا ہادی ہر چیز کا عالم ہے. میں کمزور ہوں, میرا ہادی کمزور نہیں. میں لالچی ہوں, نماز پڑھ کے کہتا ہوں یا اللہ روٹی دے, نماز پڑھ کے کہتا ہوں یا اللہ جاب دے, نماز پڑھ کے کہتا ہوں یا اللہ مشکل آسان کر. میں لالچی ہوں, لیکن جس کو میں نے اپنا ہادی مانا ہے وہ سجدہ کر کے کہتا ہے اے اللہ تیری جنت کے لالچ میں علی سجدہ کرتا ہی نہیں ہے. اور جملہ سنیے آپ کی بات تمام. میرا ہاتھی نہیں, میں کمزور ہوں, میرا ہاتھی نہیں. میں لالچی ہوں, میرا ہاتھی نہیں. میں ناپاک پیدا ہوا. جشن تو ہو گیا اس بات. حکم ہے مسجد میں, پنڈی کی مسجد میں, پاکستان کی مسجد میں حکم ہے جو مرد آئے جو عورت آئے پاک. یہ جتنے غسل خانے, طہارت خانے, وضو خانے ہوتے ہیں یہ اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ پہلے وہاں پہ پاک ہو, پھر مسجد میں آؤ. مسجد میں تھوکنا حرام. یا جڑے مسجد کا احترام کرتے ہو وہ تو بولو, جنہاں بستری مسجد سے چلایا ہوا ہے. میری اس سے بات ہی نہیں ہے. یعنی مرد ہو پاک تب مسجد میں آئے,